ایک دفعہ کی بات ہے، فہد آباد شہر میں ایک غریب آدمی اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا، جس کا نام انور تھا۔ انور رکشہ چلاتا تھا۔ انور ایک ایماندار اور رحم دل انسان تھا۔ ایک صبح معمول کے مطابق انور جب اپنا رکشہ لے کر کام پر نکلنے لگا تو انور کی بیٹی فرح نے اس کو گڑیا لانے کا وعدہ یاد دلایا، جو انور نے اپنی بیٹی سے بہت دن پہلے کیا تھا، لیکن مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جانے اور آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے پورا نہیں کر سکا تھا۔ آج پھر انور اس امید کے ساتھ کام پر نکلا، شاید آج اتنی آمدنی ہو جائے کہ وہ فرح کے لیے گڑیا لا سکے۔ بامشکل کسی طرح انور تاجو مستری کے پاس پہنچا، جو کہ آٹو رکشوں کا مستری تھا اور تمام آٹو رکشے والوں کا برے وقت کا ساتھی۔ تاجو انور کو بتاتا ہے کہ مزید اس کے رکشے کا انجن کسی طرح سے نہیں چل سکتا، اب اسے انجن بنوانا ہی پڑے گا، اور انور بضد تھا کہ کچھ کرے تاکہ کچھ اور وقت رکشہ چلنے کے قابل ہو سکے، کیونکہ اس وقت انور کے پاس رقم کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ ہی روزگار۔ تاجو نے بڑی مشکل سے انور کے رکشے کو اس قابل کر دیا کہ وہ 2-4 دن چل جائے، مگر ساتھ ہی انور کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد وہ بھی مزید کچھ نہیں کر سکے گا۔ انور اسی سوچ اور پریشانی میں تھا کہ اب 2-4 دن بعد کیا ہوگا۔ اسی سوچ میں وہ ایک جگہ کھڑا ہو کر سواری کا انتظار کر رہا تھا کہ اسی دوران ایک عورت اور بچہ آئے اور مارکیٹ چلنے کا پوچھا۔ انور نے کرایہ بتایا، عورت اور انور کے درمیان کرایہ کو لے کر بات ہوئی اور تھوڑی اونچ نیچ کے بعد کرایہ طے ہو گیا۔ انور ان ماں بیٹے کو لے کر ان کی بتائی ہوئی جگہ کی جانب روانہ ہوا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر خاتون نے انور کو کرایہ ادا کیا اور اپنی راستے چلی گئی۔ انور بھی صبح سے ہی رکشے کی خرابی اور ذہنی تھکن کی وجہ سے ایک چائے کے کیبن پر روکا۔ چائے والے کو ایک پیالی چائے کو بول کر انور چائے والے سے بات کرنے لگ گیا۔ اتنے میں انور کی چائے بھی آ گئی۔ چائے پینے کے بعد انور کی نظر جیسے ہی رکشے کی پچھلی سیٹ پر پڑی، وہ حیران رہ گیا۔ وہ سواری جن کو ابھی چھوڑ کر آیا تھا اپنا پرس بھول گئی۔ وہ خود کلامی کرنے لگا، اب کیا کرے؟ اتنے میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امانت کو امانت کے مالک تک پہنچا کر دم لے گا، اور وہ اس خاتون سواری کو ڈھونڈنے نکلا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی جگہ گیا جہاں سے یہ سواری اس کے رکشے میں بیٹھی تھی۔ یہاں وہاں ڈھونڈنے کے بعد اور لوگوں سے پوچھ کر آخر کار انور کو اس خاتون سواری کا گھر مل ہی گیا۔ انور لوگوں کے بتائے ہوئے پتے کی جانب چل پڑا۔ بالآخر وہ ایک مکان کے آگے پہنچا اور لوگوں کے بتانے کے حوالے سے یہی مکان لگتا تھا۔ انور نے ڈور بیل بجائی اور اتفاق سی دروازہ کھولنے والی وہی خاتون تھی جو انور کے رکشے میں کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ انور نے انہیں پرس کے رکشے میں چھوٹ جانے اور یہاں تک پہنچنے کے بارے میں سارا حال سنایا۔ خاتون بھی پرس کو لے کر پریشان تھی، کیونکہ بقول ان کے پرس میں کچھ خاص دستاویز تھیں۔ خاتون انور کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے دستاویز ملنے کی بھی خوشی تھی۔ اس خاتون نے انور کو کچھ رقم انعام کے طور پر دینا چاہی۔ کچھ ہیل حجت کے بعد انور نے وہ رقم لے لی۔
تو بچوں، دیکھا آپ نے، ایمانداری تا صلہ۔ اب انور کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ اپنے رکشے تو بنوا سکتے اور اپنی بیٹی کے کھلونا لے جا سکتے۔